بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دی، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران طاقتور اور حکومت خوفزدہ۔ پاک بھارت جنگ میں غیبی طاقت اور ایران اسرائیل جنگ کے سیز فائر میں وردی۔ یہ کیا قصہ ہے، اس پہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ نواز شریف عمران سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جانے کو تیار۔ گنڈا پور کا چیلنج، ہمت ہے تو حکومت گرا کر دکھاؤ۔ ملک ریاض نے فیلڈ مارشل کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق۔ جی ناظرین، پہلی بات، کیونکہ عمران کے بغیر تو کوئی چیز مکمل نہیں۔ عمران ایک حقیقت ہے، تحریک انصاف ایک حقیقت ہے۔ کوئی اسے مانے نہ مانے، میں اختلاف کروں، اتفاق کروں، آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، میری مرضی ہے، لیکن ایک حقیقت ہے، سیاسی حقیقت ہے، ایک بڑی پارٹی ہے، ابھی تک تو ہے، جب تک اگلا الیکشن نہیں ہوتا، اور وہ ایک مقبول لیڈر ہے جو جیل میں ہے، جس کی ہر کوئی بات کرتا ہے، چینل اخبارات اس کی خبروں کے بغیر نہیں۔ تو آج ان کی بہن پھر بولی کہ جب عمران خان تحریک چلانے کی بات کرتا ہے تو فوراً حکومتی حلقوں سے خوفزدہ ہو کر مذاکرات کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کا اقرار کر کے معافی مانگ لو، باقی سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن عمران خان ایسا نہیں کریں گے۔ تحریک چلے گی اور ہم تحریک اور قانونی طور پر عمران خان کو رہا کرائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے ان کے اپنے لوگ انہیں پارٹی سے مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ اب حکومت تو مائنس کی بات بھول گئی، کیونکہ پارٹی کے اندر سے بار بار مائنس پلس کی باتیں ہو رہی، مائنس پلس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور پلس ہو جائیں گے، عمران خان جلد سے جلد باہر آ جائیں گے۔ فی الحال ایسا لگ نہیں رہا، لیکن دوسری جانب یہ مسائل بھی ہیں۔ اب اس وقت ان کی حکومت مزید پریشانی میں ہے۔ گنڈا پور نے چیلنج کر دیا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو حکومت گرا کر دکھائے۔ ایک طرف انہیں سادے کاغذ پہ استعفیٰ بھیجا، پارلیمنٹ کی رکنیت سے دستبرداری کا اعلان کیا، دوسری طرف پریس کانفرنس کی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی ہو جس میں اتنی ہمت ہے وہ آئے، بڑک مار دی کہ میری حکومت گرا کے دکھائے۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت اس بات کی بات نہیں کر رہی۔ امیر مقام بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے کے خلاف، کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے وزن سے گریں گے۔ وہاں اتنی لڑائیاں دھینگا مشتی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا گریبان چاک کیا جا رہا ہے، اور لنکا ڈھانے والے موجود ہیں مخصوص نشستوں کے بعد۔ اب پارٹی نے ایک نیا پھٹا ڈال لیا کہ وہ 4 لوگ جو تھے ان کے خلاف انہیں ریفرنس بھیجنے کا پروگرام بنا لیا، جس میں ایک وہ ہے جو نون لیگ میں شامل ہو گئے، چودھری عثمان علی، اور دوسری طرف ایک کھچی صاحب ہے اور 2 اور ہیں۔ ان کے خلاف یہ وہ ہیں جو انہوں نے 26ویں ترمیم میں غائب ہوئے تھے منظر سے، اور ان پر الزام ہے کہ وہ حکومتی ضرورت کے وقت ان کو ووٹ دینے کو تیار تھے، لیکن ان کی ضرورت نہیں پڑی، تو ان 4 کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے۔ لیکن جب ریفرنس کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ پارٹی بھیج رہی ہے ریفرنس کے میں، لیکن جناب پنجاب اسمبلی میں 26 ریفرنس، اسپیکر پنجاب اسمبلی الیکشن کمیشنر پہنچ گئے، اور وہ 26 جن کی رکنیت معطل کی انہوں نے کہ انہیں نے قانون کے مطابق ایوان چلانے میں مداخلت کی، مائک توڑے، نقصان پہنچایا، اور جو توڑ پھوڑ کی اس کی وجہ سے ہم نے رکنیت منسوخ کی، لیکن ان کے خلاف ریفرنس کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ بیٹھ سکے۔ ریفرنس کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے، الیکشن کمیشن اس پہ کیا کرتی ہے، لیکن تیاری پکڑ لی، یعنی ایک نئی لڑائی پنجاب میں یہ شروع ہونے والی ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے لیے مزید
مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. ابھی تو مخصوص نشستوں کا مسئلہ جو ہے اس نے بہت سے بحران پیدا کیے. مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم عدم اعتماد حکومت کے خلاف نہیں کر رہے، ہم پورے نظام کے خلاف کر رہے ہیں، ہم پورے الیکشن کے خلاف کر رہے ہیں، ہم KPK کے الیکشن کے خلاف بھی کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا، تو ہم پاکستان میں بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا. لیکن گنڈا پور نے وہ حد پاتا بھائی، ایک دھواں دار تقریر کر کے پریس کانفرنس کر کے کہ جناب میری حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اندر باہر سے سازشیں ہو رہی ہیں، تو پھر آ جائے جو طاقت ہے، ہمت ہے، سامنے آ جائے. چیلنج کر دیا انہوں نے. مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو پیغام دیا کہ بھائی حالات ٹھیک نہیں گئے. ایک بار پھر عمران خان کو ماموں بنانے کی کوشش کی گنڈا پور صاحب نے. بہرحال یہ تو سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے، کوئی چیز آخری نہیں ہوتی. اب بات کرتے ہیں پاک بھارت جنگ میں غیبی طاقت اور ایران اسرائیل جنگ کے سیز فائر کے پیچھے وردی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ خبر دی ہے، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب ہمارے فوجی، ہماری افواج، ان کی صلاحیتوں پہ کمی نہیں، ہمارے جو سائبر ونگ تھا اس نے بھی بہت کام دکھایا، ہم ہر محاذ پہ ٹھیک تھے، بری، بحری اور فضائی بالکل ٹھیک تھے، لیکن غیبی طاقت نے ہماری مدد کی. سوال کیا گیا وہ کیسے، کہاں؟ تو انہوں نے کہا ایک میزائل ہم نے داغا، اس کی ٹائمنگ اور فاصلے میں کوئی غلطی ہو گئی، ہم پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ کسی آبادی پہ نہ گرے اور شہری آبادی کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ہمارا ہدف شہری آبادی کبھی بھی نہ رہا ہے، نہ ہوگا، نہ آئندہ کبھی کریں گے. ہم تو صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ غیبی طاقت نے یہ مدد کی کہ وہ جناب ایک آئل ڈپو پہ جا گرا اور وہ سارا جل گیا، بہت نقصان ہوا بھارت کا. تو یہ بڑی بات ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور بھی انکشاف انہوں نے کیا کہ ایران اسرائیل جنگ میں سیز فائر کرانا اور حالات میں تبدیلی کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے دوست ممالک کو دباؤ میں ان کے پریشر کو کم کیا، ان سے رابطے کیے، سفارتی انداز میں اپنا کردار ادا کیا، امریکہ سے بھی رابطہ کیا. سب جگہ وہ امریکہ کے جو روبیو تھے، یعنی مارکو روبیو، ان سے رابطے میں تھے، سب کچھ تھا. ایران کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا، وہ ان کا کردار اپنی جگہ. لیکن حقیقت میں اس سیز فائر کے پیچھے جو ٹرمپ نے اعلان کیا، اس کے پیچھے وردی تھی. اور وردی کس کی تھی؟ وردی پھر حافظ عاصم منیر کی تھی، جن کی شخصیت سے ٹرمپ بہت متاثر ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں ایسا شخص تو میں پہلی باری تک کیا بھائی، اس طرح بھی لوگ پاکستان چ ہوتے ہیں. تو یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ دو کام. اب بات کرتے ہیں نواز شریف سے عمران سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جانے کو تیار. کل میں نے خبر دی تھی کہ اسیران جو ہیں لاہور میں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے خط بھیجا تھا کہ جناب اپنی مزاحمتی مہم چلاتے رہیں لیکن مذاکرات سے پیچھے نہ ہٹیں، مذاکرات کا بھی راستہ نکالیں، کیونکہ سیاسی ماحول میں مذاکرات سے ہی بات بنتی ہے، کوئی راستہ نکلے گا. تو اس کو یعنی باقاعدہ نواز شریف نے کہا بالکل صحیح ہے. وزیر اعظم پاکستان ایک سے زیادہ بار بات چیت پہ بیٹھنے کے لیے اپوزیشن کو دعوت دے چکے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی انہیں دعوت دی تھی اسد قیصر کو اور گوہر خان کو، لیکن چونکہ عمران خان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا نہیں کچھ ہو رہا. نواز شریف نے اس بات کی حمایت کی کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی ہوں یا اعجاز چودھری ہوں، پرانے سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سیاسی دور میں سیاسی راستہ ہی نکلتا ہے، تو پھر نکالا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں عمران خان اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کی مجبوریاں سمجھتا ہوں، میں ان کے ساتھ اڈیالہ جیل جا کے بھی بات کر سکتا ہوں. کیوں کہ میں تو اقتدار میں جب وزیر اعظم تھا تب میں ان کے بنی گالا چلا گیا تھا کہ جناب آئیں بیٹھ کے سیاسی ماحول میں مذاکرات کر کے بات کو ٹھیک آگے پیچھے کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں آگے، اور آپ بھی قومی دائرے میں آئیں اور یہ جو احتجاجی اور یہ جو ناراضگی والی جو سیاست ہے اس کو چھوڑ دیں.
تو وہاں بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی. سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آئے بڑی بات ہے، لیکن آپ ایک کام کر دیں کہ بنی گالہ تک آنے والی سڑک بنوا دیں. اور وہ بنوا دی تھی نواز شریف نے. یعنی یہ حال تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سیاسی بصیرت جس کے وہ بادشاہ کہتے ہیں اور اس میں یو ٹرن لے جاتے ہیں، اس میں سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کرنے کے لیے نواز شریف تیار ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ابھی تک کوئی رسپانس نہیں. اب آخری بات کرتے ہیں کہ ملک ریاض نے دروازہ کھڑکا دیا فیلڈ مارشل کا، کیونکہ ہر طرف شور ہے فیلڈ مارشل فیلڈ مارشل، عاصم منیر. ٹھیک ہے، تو ان نے ابھی ایک خط لکھ دیا، خط کے ذریعے دروازہ کھڑکایا. اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جناب میں 190 ملین کے حوالے سے بھی گواہی دینے کو تیار ہوں. ہے یا نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے. ذرائع کا دعویٰ ہے. اور پھر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اسی جولائی اگست میں کو معاملات سیدھے کرنے کو تیار ہے، کو آفر دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فیلڈ مارشل ان کو بھی سیاست دانوں کے پاس بھیج دیتے ہیں، حکومت کے پاس بھیج دیتے ہیں، ریاست سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں، یا خود مداخلت کر کے کوئی راستہ نکالتے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، آباد رہیں.